الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ایک بھائی نے سوال کیا کہ ماہ محرم الحرام میں جو اہل تشیع سیاہ لباس پہنتے ہیں، کیا ان کے ہاں یہ جائز ہے یا نہیں جائز؟ کیونکہ اہل سنت کے ہاں تو یہ مباح ہے، اس کے پہننے کا اور نہ پہننے کا کوئی ثواب یا گناہ نہیں ہے، لیکن اہل تشیع اس ماہ محرم الحرام میں یہ بڑے ذوق اور شوق سے یہ لباس سیاہ لباس پہنتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے اور ان کے ہاں کیا یہ جائز ہے یا باعث ثواب ہے یا کیا ہے، تو اس حوالے سے آج ہم نے انشاءاللہ تبارک و تعالی عرض کرنا ہے۔ ناظرین و سامعین ذی محتشم، شیعہ محدثین اور فقہائے مجتہدین اس بات پر متفق ہیں کہ سیاہ لباس حرام اور سخت ممنوع ہے۔ اہل تشیع کے رئیس المحدثین شیخ صدوق ابو جعفر محمد علی بن حسین بن بابیہ قمی المتوفی سن 381 ہجری بسند روایت کرتے ہیں کہ حضرت امیر المؤمنین حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تلبسوا لباس اعدائی، یعنی میرے دشمنوں کا لباس نہ پہنو۔ حضرت امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور روایت نقل کرنے والے کون ہیں؟ شیعہ محدث محمد علی بن حسین، جس کو شیخ صدوق بھی کہتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ لا تلبسوا لباس اعدائی، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے دشمنوں کا لباس نہ پہنو۔ آگے اسی کتاب میں لکھتے ہیں کہ قال المصنف هذا الكتاب لباس الاعداء هو السواد، کہتے ہیں کہ یعنی اس کتاب عیون الاخبار الرضا کا مصنف شیخ صدوق وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کا لباس سیاہ لباس ہے۔ بحوالہ عیون الاخبار الرضا جلد نمبر اول صفحہ نمبر 26۔ ناظرین محترم، ایک اور روایت میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ شیعہ حضرات کے یہی شیخ صدوق اپنی کتاب من لا یحضرہ الفقیہ جلد نمبر اول صفحہ نمبر 177 پر لکھتے ہیں کہ قال الامیر المؤمنین علیہ السلام فیما علم اصحابہ لا تلبسوا السواد فإنہ لباس فرعون، یعنی امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سیاہ لباس نہ پہنا کرو، کیونکہ سیاہ لباس فرعون کا لباس ہے۔ ناظرین محترم، مشہور شیعہ محدث علامہ ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی وہ روایت کرتے ہیں کہ انہ لباس اہل النار، بحوالہ الفروع من الکافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 282، یعنی کہ بے شک وہ سیاہ لباس جہنمیوں کا لباس ہے۔ ناظرین و سامعین ذی محتشم، ایک اور شیعہ کتب کی روایت ہے، کتاب ہے من لا یحضرہ الفقیہ جلد نمبر اول صفحہ نمبر 177، لکھنے والے ہیں شیخ صدوق، اور روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے سیاہ ٹوپی پہن کر نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا گیا، تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ لا تصلی فیہا فإنہا لباس اہل النار،
یعنی اس میں نماز نہ پڑھو، بے شک یہ جہنمیوں کا لباس ہے۔ ناظرین و سامعین دی محتشم، اب آپ خود ملاحظہ فرمائیں، خود غور اور فکر کریں کہ اہل تشیع کے نزدیک سیاہ لباس پہننا ناجائز، ممنوع ہے، اور آج کل جتنے بھی اہل تشیع سے وابستہ لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ سیاہ لباس نہ پہنیں، اور کیونکہ ان کے مجتہدین، ان کے ائمہ حضرات کے نزدیک سیاہ لباس دوزخیوں کا لباس ہے، سیاہ لباس فرعون کا لباس ہے، اور سیاہ لباس میں حتیٰ کہ اگر ٹوپی جو ہے اس کے بارے میں بھی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ لا تصلی فیہا فإنہا لباس اہل النار، یعنی کہ اس میں بھی نماز نہ پڑھو کہ بے شک یہ جہنمیوں کا لباس ہے۔ اور حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے روایت نقل کی ہے کہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تلبسوا لباس اعدائی، اور اسی کی تصدیق اہل تشیع کے مستند اور محدث نے شیخ صدوق نے اپنی کتاب عیون الاخبار الردا جلد نمبر اول صفحہ نمبر 26 پہ یہ تصدیق کی ہے کہ کہتے ہیں کہ لباس الاعدائی هو السواد، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا جو لباس ہے وہ لباس کالا لباس، سیاہ لباس ہے۔ تصدیق کرنے والے بھی اہل تشیع ہیں، اور آج کل جتنے لوگ اہل تشیع سے خود کو وابستہ کرتے ہیں ان کے ہاں بھی آج دیکھیں کہ کیا وہ اپنے ائمہ کے قول اور اپنے ائمہ کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں۔ لہذا ناظرین و سامعین دی محتشم، اہل تشیع حضرات کو خود غور اور فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور ہمیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک شریعت مطہرہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ پکی سچی محبت اور مودت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے طریقے پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔